چھوڑیں, ہمیں تو یہ چاہیے, ہماری جو میڈیا کو چاہیے کہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے جی جی اس کو نلیفائی کریں. صحیح. بلکہ یہ دو ہاتھ آگے نکل کر یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قومی مفاد کے خلاف کچھ لوگ کرتے ہیں, صحیح. اور وہ جب وہ کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو پھر لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے, اور پکڑنے کے بعد ان کے لنک تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ ان کو کس نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ شور ہوگا کہ جی وہ انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اٹھایا تو آج بھی جا رہا ہے, کیا پولیس نہیں اٹھاتی, کیا آئی بی نہیں اٹھاتی, کیا ایف آئی اے والے نہیں اٹھاتے, سارے اٹھاتے ہیں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے ان کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل ناجائز ہے, اور ہمیں اس کا اچھی طرح سے توڑ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے ہی آئی ایس آئی ایجنسی کو صبح شام کوستے رہیں گے, آرمی کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فورسز کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں, ان کو ویک کر رہے ہیں. جب کسی ملک کی فورسز جو ہے ویک ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا افیکٹ جو ہے ملک کے اوپر پڑتا ہے, ملک بھی ویک ہو جاتا ہے. کرز صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جہاں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کر رہی ہیں, وہیں دوسری طرف اسرائیلی موساد, انڈین را, امریکی سی آئی اے, برطانوی MI6 پاکستان کو ڈسیبل کرنے کے لیے, پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے, پاکستان میں مداخلت کرنے کے لیے, پاکستان کے جو مٹھی بھر دشمن پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے, جس سے پاکستان جو ہے کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ. اور دوسری طرف یہ ساری جتنی بھی اس وقت ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ پاکستان میں موجود قدرتی جو ذخائر ہیں, ہمیں معدنیات ملے ہیں, دوسرے جو ذخائر ہیں, توانائی کے جو ذخائر ہیں, ان کے حصول کی کوششیں ہیں. ان کوششوں میں کب تک یہ لوگ جو ہے پاکستان کی افواج, پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں, یہ ان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک پاکستانی قوم ان کے ساتھ رہے گی. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں کرنل مختار احمد بٹ صاحب سے اور میجر غلام مجتبیٰ صاحب اور بیرسٹر غزالہ صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا پاکستان اس سارے چنگل سے, اس ساری جنگ سے کس طرح نبرد آزما ہوگا پاکستانی قوم. پاکستان سے معافی مانگنے کی طرف جا رہا ہے, پاکستان سے معافی مانگ لے گا کیونکہ پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر امریکہ کی اس جارحیت کا جس طرح مقابلہ کیا ہے, پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی حکومت نے جس طرح سٹینڈ لیا ہے, اب نیٹو کی سپلائی بند کر دی, اس کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ پاکستان سے معافی مانگنے پر غور کرنے لگ گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی نیٹو کی جو سپلائی ہے اس کی بحالی کے لیے پاکستان سے معافی مانگے گا. اس کے علاوہ دوسری طرف امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے امن کے لیے, لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکی تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہ امریکی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو طالبان چھپے ہوئے ہیں ان کو CIA کے ذریعے آپریشن کر کے چن چن کر مار دیں. کیا امریکہ کی یہ دوگلی پالیسی نہیں ہوگی کہ وہ ایک طرف تو طالبان سے مذاکرات کے لیے کوشاں ہے, دوسری طرف وہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی اسٹرائک کر کے, سرجیکل اسٹرائک کر کے پاکستان میں اس طرح کے کوئی خفیہ آپریشن کر کے طالبان کے ساتھ پاکستان اور اپنی دشمنی کو زیادہ بڑھائے گا. میں میجر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جتنی بھی شورش ہو رہی ہے, جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے, اس میں امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, انڈین اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اس میں اسرائیلی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کو اس طرح ایک برننگ پوائنٹ کیوں بنا دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں امریکہ, برطانیہ, یہ سارے ممالک کے اسلحے یوز ہو رہے ہیں, ان کی جو ساری کی ساری اسٹریٹجی یوز ہو رہی ہے. یروشلم میں BLA جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں موجود ہے. اس کے پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہیں سارے؟ سر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جی جی. پہلے میں بات کرتا ہوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے. امریکہ کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. FBI والے آئے دن وہاں پہ انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں چلتا, ان کو غائب کر دیتے ہیں. وہاں پہ ریشیل ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پاکستان میں آتے ہیں, وہ ISI کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ISI دنیا کی واحد ایجنسی ہے جس نے کہ روس کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف KGB کو مات دیا, اس کو ہرایا. اس نے ابھی موساد کو مات دیا, CIA کو مات دی, اس نے راو کو مات دی, ایون MI6. It is the best intelligence agency of the world given in the given resources. ٹھیک ہے. ابھی قوت اللہ شاہ صاحب کی کتاب میں انہوں نے ایک ذکر کیا تھوڑا سا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو اس وقت تک نہیں ختم کیا جا سکے گا جب تک کہ پاکستان کی عوام کو
ان کی فوج کے خلاف نہ کیا جائے. تو یہ سب سازشیں جو کیری لوگر بل میں $50 ملین جو رکھ دیے گئے ہیں اسکینڈل ٹائپ کی جس طرح بھی سازشیں. پاکستان نے سوویت یونین سے افغانستان کی جنگ میں اپنا 71 کا بدلہ لیا ہے. ٹھیک. انہوں نے وہاں پہ کردار ادا کیا انڈیا کے ساتھ مل کے ہمیں توڑنے میں. پاکستان نے یہاں پہ کردار ادا کیا سوویت یونین کو توڑنے میں. صحیح. آج سوویت یونین نظر نہیں آ رہی. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کی یہ ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لفٹ کریں. ٹھیک ہے. پاکستان نے امریکہ کو صومالیہ میں ریلیف دی جی. انہوں نے ایک پکچر بنا دی بلیک ہاک ڈاؤن اور اس میں پاکستان کا ذکر نہیں. انہوں نے اپنی وہ ہاری چیز کو انہوں نے ایک ہیرو بنا کے پروجیکٹ کر دیا. یہ ان کا میڈیا کر رہا ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان کی باتوں کو اٹھا کے جو کہ تو آگے عوام میں پیش کرنے کو کرتا ہے بلکہ 4 چیزیں پاسے بھی اپنے پاس سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک میڈیا پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب بات آ رہی ہے بلوچستان کے اوپر. سر بلوچستان ایک بہت بڑا اسٹریٹجک کوریڈور ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دن بدن اس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے. امریکہ نے آج دن تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ان اٹس نیوکلیئر کیپیسٹی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا. ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک دفعہ لابی اٹھی بھی تھی. اگر وہ تسلیم کیے بغیر وہ سارے یہودی ان کے یہاں گھسے ہوئے پاکستان کے اندر تسلیم کر لیا تو آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اپنی عوام کو اعتماد میں لینا ہے. فوج عوام کے سر پہ لڑتی ہے خود نہیں لڑ سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. اور حکومت کو پولیٹیکل گورنمنٹ کو اور ڈیفنس فورسز کو ان کو سیم پیج پہ آنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. صحیح. Your army is one of the best fighting soldiers that you have. Your intelligence agencies are one of the best that you have. You got to respect them. ٹھیک. اگر ہم خود ان کی توہین کریں گے تو پھر باقی لوگ بھی کریں گے. بلوچستان کو وہ آپ سے الگ کرنے کی سازش میں ہے. اس میں انڈیا کا بھی رول ہے اس میں اسرائیل کا بھی رول ہے اس میں انگلینڈ کا بھی رول ہے. انگلینڈ کو مت بھولیے. صحیح. اصل میں جتنی بھی یہ شرارتیں ہو رہی ہیں اس کے جو برین ہے بانی جو ہیں وہ اس کا جو برین ہے وہ برٹن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لارڈ کرونر نے کہا تھا جی کہ اپنی کتاب میں 1908 کہ برطانیہ ہر اپنی کالونی کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے جس وقت وہ ان کے طور طریقے طرز حکومت تعلیم وغیرہ ان کے کلچر پہ آ جائیں گے. لیکن کسی قیمت میں بھی وہ کسی مسلمان ملک کو سیاسی آزادی نہیں دیں گے. تو یہ اس چیز کو آپ اس تناظر میں لے کے آئیں. یہ جو باتیں انہوں نے کی ہماری پہلی بات تو ہمارا اتنا پڑھائی نہیں ہوتی. ہم ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھتے ان کے تجزیے میں نہیں جاتے اور ہم سطحی طور پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ برطانیہ کا ایک ہے اور اس پہ وہ کاربند ہے. ہم نے بدقسمتی ہماری یہ ہے مسلمانوں کی کہ جو ہمیں مارنے کے چکر میں لگے ہیں ہم انہی سے مدد بھی مانگتے ہیں. میں ظاہر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہمارے یہاں مسنگ پرسن کا بڑا ایشو بڑا چڑھا کے آج کل میڈیا بھی دکھا رہا ہے میڈیا میں بھی آ رہا ہے. اس میں مسنگ پرسن کی آڑ میں پاکستان کی فوج پر پاکستان کی ایجنسیوں پر پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں. ان کی جو ہے کردار کشی کی جا رہی. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس سارے صورتحال میں؟ طارق سب سے پہلے تو ابھی جو مجتبیٰ صاحب بھی بات کر رہے تھے آپ بھی بات کر رہے تھے ISI کی پاکستانی ایجنسیز کی بلوچستان کی مسنگ پیپلز کی ان سب کی. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستانی فوج یا ایجنسیز اگر اس حد تک بری ہوتی ظالم ہوتی تو اس وقت پیس مشن میں سب سے زیادہ پاکستانی فوج ہے پوری دنیا میں تقریباً 11,000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنلی وہ لوگ آئی تھنک 400 کے قریب تو لوگ شہید بھی ہوئے مختلف جگہ پہ امن قائم کرتے ہوئے. تو اگر یہ اتنی بری ہے تو پھر یہ پوری دنیا میں امن کیسے قائم کر رہی ہے اور آپ اس کو وہاں کیسے سب جگہ پہ لے کے جا رہے ہو ٹاپ رینکنگ میں. اور دوسری طرف آپ بلوچستان میں ان کو الزام دے رہے ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. تو اب اگر وہ اپنے صوبے میں اپنے ملک میں ہونے والی جتنی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب نہ کریں اگر جو کریمنلز ہیں ان کو اریسٹ نہ کریں اگر ملک کا دفاع نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر پوری دنیا میں امن کام کر سکتے تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں اور ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جس میں کہ ابھی جس طرح سے نام لیا گیا کہ امریکن بھی ہے انڈین بھی ہے یہودی بھی ہیں سب ہیں رشینز بھی ہیں پوری دنیا کے ایجنسیز جو ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. اب ان سب نے سب کو گروپس میں تقسیم کر دیا ہے ان کے مفاد کے مطابق. اب آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک بلوچستان کی مشہور پارٹی انہوں نے امریکہ میں اپنا آفس قائم کیا ہے اور ڈاکٹر تارا چند کو اس کا پریزیڈنٹ وہاں پہ انہوں نے بنایا ہے.
تو یہ سب کیا ہے؟ اٹس مینس کہ انفلوئنس ہے ان کا یہاں پہ اور وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. اب یہ سب کچھ ہو رہا تو ہم ڈیفینس کریں گے, جب ڈیفینس کریں گے تو پھر ان کو برا لگے گا. صحیح. بکنہ صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستانی میڈیا جو ہے اس طرح کی پرسیپشن کو نیگیٹو کیوں بنا رہا ہے؟ دوسرا کہ پاکستان میں جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں جس طرح لوگوں کو مسنگ پیپلز کے حوالے سے, جس طرح کی امریکہ اور دیگر این جی اوز جو ہیں امریکہ کے ساتھ ویسٹرن میڈیا جس طرح اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, کہ پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ جو دہشت گرد ہیں ان کو دہشت گردی گردانے, ان کو بے گناہ اور معصوم قرار نہ دے؟ میں تھوڑا سا پہلے ذرا بلوچستان سے بات کرنا چاہوں گا. جی شور. اور اس کے بعد پھر بیسک کوسچنز میں آؤں گا. دیکھیں بلوچستان جو ہے یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلوچستان لارجسٹ ایریا ہے پاکستان کا, ٹھیک, بے شک, اور پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا. جی. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, جی, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس تھیں یا وہ سول گورنمنٹس تھیں, فیڈرل گورنمنٹ میرا مسئلہ ہے, جی جی, وہ ریموٹ کنٹرول حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اور وہ ریموٹ کنٹرول سے بلوچستان کو کنٹرول کرتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں اتنا آسان بھی ایشو نہیں ہے. ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے وہ ساری فوج کے ٹائم میں ہوئی ہے. صحیح. میں نے ایک ایسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے, تو میں نے ان سے جو آئے ہوئے تھے سردار صاحب, ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ جی آج تک بلوچستان کے جتنے وزیر اعلیٰ رہے ہیں جی, وہ سارے بلوچی تھے. جی, بلوچستان کے تھے. صحیح. کوئی ادھر کا نہیں تھا, پنجاب کا نہیں تھا, سندھ کا نہیں تھا, وہاں کا نہیں تھا. انہوں نے اپنے دور میں بلوچستان کو کیا دیا؟ بلوچستان کو کیا دیا؟ کتنے اسکول کھولے, کتنی یونیورسٹیاں کھولیں, کیا کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. جی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ فوج کے ٹائم ہوئی ہے. دیکھیں ان کو احساس سے محرومی ہے, اس لیے کہ ان کو جو پراپر شیئر نہیں مل رہا. آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں جو ان کی صحیح بات ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سے دیکھیں سوئی گیس وہاں سے نکلی 20 سال کے بعد ان کو وہاں دی گئی. سر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.